الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ، جو بھی کائنات میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو، عیسائی، یہودی، کافر، کسی کے گھر میں ہو، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ بچے کو جو ماحول ملتا ہے اس ماحول کو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ پھر چلتا ہے. امام نبوی فرماتے ہیں کافر کے گھر اگر مسلمان جو چھوٹا بچہ ہے، چونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. اس پر کلام ہے، آئمہ کا اختلاف بھی موجود ہے، لیکن میں نے صرف امام نبوی کا قول نقل کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت فقط ایمان والوں کو ملنی ہے، کافر جنت میں نہیں جا سکتا. جنت کا داخلہ موقوف ہے ایمان پر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار. جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، حور و غلمہ، جنت میں جو شہد کی نہر ہے، جو دودھ کی نہر ہے، جو شراب کی نہر ہے، جو طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے دی ہے. جنت میں اللہ نے اپنا دیدار بھی کرانا ہے، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ دے گا ان کو جو ایمان والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جنت کا داخلہ بھی ایمان پر ڈیپینڈ کرے گا. یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں تو اگر چھوٹی سی کوئی دولت مل جائے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ موبائل فون پہ بھی ہم نے اس کی حفاظت کے لیے پاسورڈ ڈالا ہے نا، کھو نہ جائے. اگر کھو بھی گئے تو کوئی کھول نہ سکے. دولت کو ہم بینک میں رکھاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اللہ ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ دشمن سے تو آپ مال چھپا سکتے ہیں، ہمارا تو وہ دشمن ہے کہ جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. ہم اس سے چھپ بھی نہیں سکتے، چھپا بھی نہیں سکتے. ہم تو نیکی کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو وہ اس ارادے میں شامل ہو کر اس میں بھی ریا کروا لیتا ہے یا نیکی کا کام رکوا لیتا ہے. اللہ اتنی بڑی دولت ہے، ہم ایمان کی حفاظت کریں تو کیسے کریں؟ تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو، اب ایمان تو حاصل کر لیا ہے، ایمان کے حصول کے بعد تقوی بھی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ اچھا دونوں چیزیں ہو گئی، ایمان کی دولت بھی ہے، تقوی بھی ہے، کافی نہیں تھا؟ کہانی اب بھی خطرہ ہے، کیوں؟ دشمن بڑا ڈاڈا ہے۔ یا اللہ اب ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم صالحین کی صفوں میں آ جاؤ گے، ان کی صحبت میں آ جاؤ گے، ان کی کمپنی میں بیٹھو گے، تو ہوگا کیا؟ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تم متقی ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، سب کچھ ہو، لیکن ولی کی صحبت میں آ جاؤ تو تمہاری اس نیکی پر اللہ استقامت عطا فرمائے گا۔ تم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، اللہ والوں کا جو راستہ ہے اس کو اپناؤ گے تو پھر خطرات نہیں ہوں گے، پھر تمہاری حفاظت ہوگی۔ اللہ والوں کا راستہ مال نہیں ہے، اللہ والوں کا راستہ اعمال ہے۔ ان الذین آمنوا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور سورہ عصر تے آندھی ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا عملوا الصالحات۔ ایمان والوں کا، اللہ والوں کا جو راستہ ہے وہ مال نہیں، اعمال ہے۔ آپ بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں گے تو تجارت کی بات ہوگی، ہمیشہ میں یہ جملہ کہتا ہوں۔ آپ سیاستدان کے ساتھ بیٹھو گے تو سیاست پر گفتگو ہوگی۔ نواز شریف تو کہیں گئے ہی نہیں، اس پہ تو ضرور ڈسکشن ہوتی ہے۔ سیاستدانوں کو تو رگڑ لیتے ہیں نا ہم۔ آپ اگر بلڈرز کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر کنسٹرکشن کی باتیں ہوں گی۔ آپ عالم کے مجلس میں ہو تو پھر علم کی مجلس ہوگی۔ ایسا ہی ہے، آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا وہ دنیا کی نہیں، پھر وہ آخرت کی فکر دلاتے رہیں گے۔ اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے نا، پہلے بے نمازی تھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ولیوں کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، ہوگا کیا؟ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھنا شروع کر جاؤ۔ پھر صرف نماز ہی فرض کی حد تک ہی نہیں بلکہ تم نوافل میں کثرت کرو گے، پھر تہجد بھی نہیں چھوٹے گی، اشراق و چاشت و اوابین بھی نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے نا، جو بندہ نوافل میں کثرت کرتا ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، جو نوافل میں کثرت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے۔ یہ دولت کب ملتی ہے؟ یہ دولت کب ملتی ہے؟ جب بندہ نوافل میں کثرت کرے۔ مجھ سے ایک سوال پوچھا بندے نے، کہتا ہے قاری صاحب وہ مرزا جیلمی نے کوئی ٹی وی میں کوئی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی صرف فرض پڑھو، صبح کے 2، دوپہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، بس اور کچھ بھی نہیں، باقی فالتو نماز ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اور ہماری نیو جنریشن چونکہ ان کو تو صرف آسانی کا کہیں سے راستہ مل جائے، ان کا بس نہیں چلتا، اور نہ مولیوں سے کہ فرض میں بھی کوئی راستہ ڈھونڈے، تو وہ تو کہتا ہے کہ صرف فرض پڑھو باقی فالتو نماز ہے۔ العیاذ باللہ۔ رسول اللہ فالتو نماز حضور کی طرف کیسے نسبت کر سکتے ہیں؟ حضور نے پڑھی ہیں اور وہی سنتیں قرار دی گئی۔ اور پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ جو نوافل میں کثرت کرتا ہے، فرض کی بات نہیں، جو نوافل میں کثرت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو پھر آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ موت کی یاد دلاتے ہیں، وہ موت کی یاد کروا کر آدمی کو دل کا نرم بنا لیتے ہیں۔ جو دل کا نرم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ حق پورے کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ وہ آخرت کی تیاری اس انداز میں کرواتے ہیں کہ لوگوں کا دل جیتو۔ بابا فرید کے پاس ایک آدمی کینچی لے کر آیا نا، تو آپ نے کہا یار، مرید تھا، یہ کینچی کی جگہ اگر تم سوئی لے آتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ بابا جی خیر ہوئے سوئی؟ کہا یہ کینچی جو ہے یہ 1 کو 2 کرتی ہے، اور سوئی جو ہے یہ 2 کو 1 کر لیتی ہے۔ اللہ والے تفریق نہیں ڈالتے، اللہ والے 2 دلوں کو آپس میں توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں۔ اللہ والوں کی تعلیم کا انداز یہی ہے۔
آپ خواجہ اجمیری کی طرف دیکھیں نا، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا کوئی زور زبردستی سے نہیں، اپنے اخلاق سے ہے. ان کی صحبت میں جو بیٹھا وہ دولت ایمان لے کر اٹھا ہے وہاں سے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنا یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حدیث ہے. سب نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اپنے صحابہ کو. فرماتے ہیں نا، وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا جس نے 99 بندوں کو 99 بندے مارے تھے. اس نے بڑا پہنچا ہوا تھا، 99 آدمی مارے. اچھا، وہ اس نے کسی سے پوچھا نا کہ یار کوئی بہت بڑا عالم ہے یہاں پر جس سے میں کوئی مسئلہ پوچھوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. انہوں نے کسی راہب کا بتا دیا، پادری کا، جا کے اس سے مل لو. اچھا، وہ اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ جناب 99 سکور ہو چکا ہے، کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں. انہوں نے کہا جو راستہ نہیں تو پھر سینچری ایتھے ہی ہو جائے. ادھر ہی اس نے مار دیا اس کو بھی، 100 قتل کر دیے. اچھا، دل بے چین ہے، دل میں وہ سکون نہیں ہے، گھومتا پھرتا. پھر کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ پر اللہ کے ولی ہیں، وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی راستہ بتا دے. اچھا، یہ اللہ کے ولیوں کی طرف چل پڑا ہے، اب راستے میں ہے، پہنچا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے وقت پورا تھا اس کا. موت آ گئی. موت آئی ہے تو اب جنت کے فرشتے بھی ہیں، رحمت والے فرشتے، اور عذاب والے فرشتے بھی ہیں. دونوں آپس میں اب وہاں بحث ہو رہی ہے. جنت والے کہہ رہے ہیں ادھر لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی طرف جا رہا تھا. اللہ کے ولی کی طرف جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہے. تو اس لیے یہ توبہ کا ارادہ کر چکا، تو اسے ہم جنت کی طرف لے جانا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، 100 بندے مارے، کوئی عام بات نہیں ہے، 100 بندے مارے تو اسے لے کے جائیں گے ہم. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا جو حاکم بنا، فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا ایسا کرو، زمین کا جو فاصلہ ہے یہ ناپ لو، اگر اللہ کے ولیوں کے قریب قدم کم پڑتے ہیں اور یہ وہاں قریب ہو تو پھر اسے جنت میں بھیج دینا، اور اگر جس جگہ کو چھوڑ کے آیا، گھر کو چھوڑ کے آیا، اگر وہاں کا فاصلہ قریب ہو تو پھر جہنم کی طرف لے جاؤ. اچھا، بعض مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو اولیاء کا آستانہ تھا نا، فاصلہ زیادہ تھا، اللہ نے اس فاصلے کو کم کر دیا، زمین کو سکیڑ دیا، شرنک کر دیا. کیوں؟ کہا یہ میرے محبوب بندوں کی طرف چل پڑا تھا، اب مجھے گوارا نہیں ہے کہ جو میرے محبوب بندوں کی طرف آئے اور میں اسے جہنم کی طرف بھیج دوں. اللہ نے اسے جنت کی طرف بھیجا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. احباب، جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ بدبخت نہیں ہو سکتے. جو وہاں جس نیت کے ساتھ بھی جائے، اللہ نیک بندوں کے صدقے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ 100 بندوں کا جس نے قتل کیا، کیا ولی نے اس کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا، صرف راستے. وہ کسی نے کہا نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. مگر نگاہ تو ابھی پڑی نہیں تھی اس پر. میں کہتا ہوں راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. ان کی مجلس میں جو گزر رہا ہو نا اس راستے پر، وہ کوئی بھی نیت نہ ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پر، جاؤ دیکھو کون کیا کر رہا ہے. حالانکہ وہ خود علیم بذات صدور ہے، دلوں کا حال جانتا ہے. وہ جانتا ہے اس وقت کون نماز پڑھ رہا ہے، وہ جانتا ہے اس وقت کون ذکر کر رہا ہے، وہ جانتا ہے اس وقت کون سجدے میں سر رکھ کر مغفرت مانگ رہا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کون شراب پی رہا ہے، کون جوا کھیل رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے. وہ ہر ایک کے حال سے باخبر ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے زیادہ قریب ہے. وہ بے خبر نہیں ہے. فرشتوں کو بھیجتا ہے، حکمت ہے اس میں میرے رب کی. فرشتے آتے ہیں زمین پر، گھومتے ہیں. ایک فرشتہ آواز دیتا ہے باقی فرشتوں کو، جس کے لیے آئے تھے وہ مقصد مل گیا، ادھر آ جاؤ. سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس ہوتی ہے اور وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے.
اللہ کے ذکر کی مجلس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب فرشتے اس محفل میں اختتام تک ہوتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہاں تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، تیری یاد میں تھے۔ اچھا وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو جنت طلب کر رہے تھے، اللہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو بخشش و مغفرت طلب کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو جنت مانگ رہا تھا میں نے جنت دے دی ہے، جو جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا میں نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جو مغفرت مانگ رہے تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں ایک آدمی ایسا بھی تھا بہت بڑا گناہ گار خطا کار ہے، گناہوں کے انبار ہیں، لیکن وہ راہ گزر رہا تھا، وہ بیٹھنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا اس کا، لیکن اس نے جب بندوں کو دیکھا اکٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھتا ہوں، ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ ذکر کی، فکر کی، اچھے عمل کی، نیک کام کی اس کی کوئی نیت نہیں تھی، فقط دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان نیک لوگوں کے صدقے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، ان کا ہم نشین بھی میری رحمت سے، میرے کرم سے، میرے فضل سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ کوئی عام محفل نہیں تھی، اللہ والوں سے نسبت تھی، اللہ نے اس محفل کے صدقے گناہگار کی مغفرت کر دی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگ کعبے کے غلاف کو چومتے ہیں، بہت قیمتی کپڑا اس لیے چومتے ہیں، کوئی ریشمی کپڑا ہے، خوبصورت کپڑا ہے، کہا نہیں، شیخ سعدی خود جواب دیتے ہیں اس لیے چومتے ہیں کہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے، یہ فضیلت، یہ عظمت اللہ کے گھر سے ہوئی ہے۔ پتھر تو پورے جہان میں پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن ایک خاص پتھر ہے جو حرم کے اندر ہے، مقام ابراہیم پر۔ کیوں؟ اس پتھر کو کیا خصوصیت حاصل؟ کہا اس پتھر کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اس پر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک لگے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے پھر قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ پہاڑ تو سارے جہاں میں ہے نا، یہ صفا مروہ کی دو پہاڑی یہ کیوں ہے؟ کہا ان کو نسبت مائی ہاجرہ کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو صحبت ان کو ملی ہے تو در و دیوار بھی معتبر ہو جاتے ہیں، در و دیوار کو بھی فضیلت مل جاتی ہے۔ قوم سمود جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا قوم سمود پر، صحابہ کرام جب گزرے نا، اسی قوم کا کنواں تھا، اس کنویں سے صحابہ کرام نے پانی لیا، آٹا گوندا۔ حضور کو خبر ملی نا کہ اس کنویں سے وہ پانی لے کے آئے ہیں، آٹا گوندا، حضور نے آٹا بھی پھینکوا دیا، پانی بھی پھینکوا دیا۔ کیا کنویں نے کوئی کفر کیا تھا؟ کیا کنویں نے کوئی شرک کیا تھا؟ کوئی گناہ، کوئی بدعملی کی ہے؟ نہیں، کنویں نے کیا گناہ کیا؟ کہا کنویں کو صحبت ملی تھی اس گناہگار قوم کے ساتھ، اس صحبت کی وجہ سے اس کا اثر اس کنویں پر ہے، اس لیے اس کے آٹے کو بھی رسول اللہ نے پھینکوا دیا، پانی کو بھی پھینکوا دیا، بری صحبت کی وجہ سے۔ اور ایک کنواں وہ تھا جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جب تک جناب یوسف اس کنویں کے اندر تھے فرشتے پرندوں کی شکل میں آ کے اس کنویں کا طواف کیا کرتے تھے۔ کنویں تو دونوں ہی ہیں نا، لیکن فرق کیا؟ ایک کو صحبت ملی تو اچھے کی ملی ہے، دوسرے کو صحبت ملی تو برے کی ملی ہے۔ تو اچھی صحبت والوں کو اللہ نوازتا ہے، اور بری صحبت جس کو مل جائے پھر صبح قیامت تک کنکر پڑتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کو عزت ملی نا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی وجہ سے۔ اور ایک اور جگہ بھی ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر مارے تھے، کنکر مارے تھے، وہ آج ہی یاد آیا ہے؟ قیامت تک کے لیے وہاں پتھر مارے جائیں گے۔ شیطان اب تو نہیں ہے، جمرہ جہاں کنکر مارتے ہیں حاجی، شیطان اب تو نہیں ہے وہاں پر نا، پھر پتھر کیوں پتھر مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ کو اس کو صحبت ملی ہے شیطان کی، اس لیے وہ بری جگہ ہو گئی ہے۔ بروں کی صحبت بری اور اچھوں کی صحبت اچھی۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ میدان قادسیہ سے گزر رہے ہیں، یہ وہ جنگ جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ۔ جب ذوالنون مصری اس علاقے میں پہنچے نا تو اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور الٹ پلٹنا شروع ہو گئے میدان میں۔ تو ساتھی سمجھے شاید کوئی گرمی لگ گئی ہے، بلا کی پیاس لگی ہے، تو یہ حالت ہوئی، جلتی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، کو پانی لا رہا ہے۔ آپ نے کہا یار تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، میں کچھ اور، میری نظر کہیں اور ہے۔
کہ کیا ہوا، کیا تم جانتے نہیں کہ اس میدان پر جناب خالد بن ولید صحابی رسول اللہ کے صحابہ یہاں لڑے تھے؟ کہاں لڑے تھے؟ کہا وہ گھوڑوں کے ساتھ یہاں نہیں آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ کہا مجھے گھوڑوں کی ٹاپ کی جو جہاں جہاں لمس ٹچ ہوا ہے نا زمین پر، اس پہ جو انوار و تجلیات برس رہے ہیں، میں ان انوار کو چھو رہا ہوں، میں ان ذروں پہ لگے ہوئے نور کے قطرات کو، اس بارش کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ کیوں؟ صحابی کا قدم نہیں، صحابی کے گھوڑے۔ تو اگر کسی میدان کو صحابی کے گھوڑے کی صحبت مل جائے تو وقت کا ولی وہاں لیٹ کر ان برکات کو حاصل کر رہا ہے۔ اچھوں کی جو صحبت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالی مقام دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سب نے سنا ہے۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے، اگر وہ ولیوں کے در پر بیٹھ کر جنت تک جا سکتا ہے تو ہم غوث اعظم کے دربار پر جا کر جنت کا ٹکٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ کتا ہو کر ولیوں کے، بنی اسرائیل کے ولیوں کے در پہ بیٹھا تو اس کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ کیا کمال ہے کتا نجس ہے ذات کا، لیکن ذکر قرآن میں کہا اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اس لیے اس کا مقام ہے۔ تو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے در پر کتا بیٹھ جائے تو اس کو یہ مقام ملے، غوث اعظم کے دربار پر ہم جیسے گناہگار بیٹھے تو کیا اللہ ہمیں محروم کرے گا؟ اللہ ہمیں محروم کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ان کے در سے یار پھرتا ہے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتا ہے۔ جو حضور کے در کو چھوڑ جائے، ولیوں کے دربار کو چھوڑ جائے، ولیوں کی نسبت کو فراموش کرے، پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ خوار ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، لیکن نبی کی صحبت میں نہیں بیٹھا، جہنم کی وادی میں بھیجا جا رہا ہے۔ جو اللہ والوں سے نسبت رکھے اللہ پھر ان کو عزت دیتا ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ کی صحبت ملی تو صحابی بنے ہیں۔ صبح قیامت تک کے انسان مقابلہ کرنا چاہے وقت غوث کتب ولی ابدال کیوں نہ ہو، کسی ادنا سے ادنا درجے کا جو صحابی ہوگا نا، سارے صحابی اعلیٰ ہے، ان کا مقام نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ وہ انہیں رسول اللہ کی صحبت ملی ہے۔ اسی طرح کوئی تابعی نہیں بن سکتا، کیوں؟ انہیں صحابی کی صحبت ملی ہے۔ کوئی تبع تابعی نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تابعین کی صحبت ملی ہے۔ جو اچھوں کی صحبت میں آ جائے پھر اللہ تعالیٰ انہیں درجے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان ولیوں کے ان کے دربار پر یا ان کی مجلس میں جو حاضر ہوتا ہے وہ دین سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کوئی آدمی کسی پیر کا مرید ہو جاتا ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی طرح، اپنے پیر کی سنت کو اپناتا ہے۔ صحیح ہے؟ پیر وہی کامل ہے جو رسول اللہ کی سنت پر چلتا ہو، اور جیسے ہی کوئی آدمی ان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر در رسول تک لے کے جاتا ہے، اس کا حلیہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں جس کا حلیہ رسول اللہ کے حلیہ کی طرح ہو گیا، جو حضور کی سنتوں پر آ گیا، وہی جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور اللہ کے قہر سے بھی آزاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دربار کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک مسخرہ تھا نا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، انہی کی طرح لباس پہن کے، انہی کی طرح توتری زبان بول کر، اور بادشاہوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ فرعون کو جب عذاب آیا نا، سارے ڈبو دیے گئے، یہ تیر کے واپس چلا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تو نے کہا تھا سب کو ہلاک کروں گا، یہ کیوں بچا ہے؟ کہا موسیٰ یہ تیرے حلیے کو اپناتا ہے، جیسے تو امامہ پہنتا ہے ویسے یہ پہنتا ہے، جیسے تو جبہ پہنتا ہے ویسے یہ پہنتا ہے، جیسے تو بولتا ہے یہ تیرے بولنے کی نقل کرتا ہے۔ مجھے گوارا ہی نہیں ہے جو تیری شکل میں آئے اور میں اسے پانی میں ڈبو دوں۔ تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی سنتوں سے واقف کراتے ہیں، پھر ادب سکھاتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں، ان کی صحبت میں آپ کو ادب ملے گا۔ بایزید بستامی کو کسی نے کہا فلاں علاقے میں ولی رہتا ہے، تو وہ ملنے گئے، جیسے ہی وہاں گئے دیکھا ایک روایت میں مسجد میں تھوکا، ایک میں ہے کہ قبلے کی طرف تھوکا، ملے بغیر واپس آ گئے۔ کہا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی ہو اور پھر وہ بے ادب ہو۔ تو اللہ والوں کی مجلس میں آ کے وہ ادب سکھاتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں ہے نا، وہ لوگوں کی باتیں نہیں کرتے۔ پھر ہماری تو سب سے بڑی کمبختی یہی ہے، ہمیں تو 2-4 آدمی جہاں ہم اکٹھے بیٹھ جائے نا، میں خود بھی آپ شامل کر رہا ہوں اپنے آپ کو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوروں پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے،
بہلول دانا کو دیکھا نا کسی نے کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، کہا قبرستان میں کر کیا رہے، لوگوں کو اتنی مشکل ہوتی ہے آپ سے ملنے کے لیے یہاں پر آنے. کہا یہ علاقہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ لوگ مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ کہا یہ میری بات دوسروں سے نہیں کرتے اور دوسروں کی بات مجھے نہیں بتاتے، اسی لیے مجھے یہ لوگ بڑے پسند ہے. اللہ والوں کی تربیت کا انداز دیکھے کہ وہ عاجزی سکھاتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، خود کو کچھ سمجھنا نہیں. وہ خواجہ غلام فرید آف کوٹ مٹھن والے، نواب آف بہاول پور، بہاول خان عباسی جو تھا نا، اس کا بڑا عقیدت مند تھا خواجہ صاحب کا. ایک آدمی گیا ملنے کے لیے، کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تھا، تو وہ نواب صاحب نے اس کو اگنور کر دیا. وہ آدمی بیچارہ دوڑتے ہوئے آیا خواجہ صاحب کے پاس کہ میں تو اپنی پریشانی لے کے گیا تھا، اگلے نے مجھے کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے. تو نواب صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے، کہا یہ جا کے دے دینا میرے اس مرید کو. کیا تھی وہ؟ نواب صاحب اب پڑھنے لگے، لکھا کیا ہے خواجہ صاحب نے؟ کہا زبر نہ ہونا، زیر ہونا کیوں، کل پیش ہونا ہے. زبر زیر پیش، جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی. زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتی ہے. کہا زبر نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. کیوں؟ زیر رہنا، عاجزی انکساری، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ کہا کل پیش ہونا اللہ کی بارگاہ. یہ انداز ہے تربیت کا. اللہ والوں کے حضور بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ انہی کی طرح ادائیں اپنائیں گے، انہی کی تعلیمات کو اپنائیں گے. ورنہ کیا ہوگا اگر ان کی صحبت میں نہ بیٹھے تو مغل شہزادوں کی طرح جو صحبت نسواں میں بیٹھ کرنا، ان کا لباس بھی زنانہ ہو گیا، انداز بھی زنانہ ہو گیا، ان کے کام بھی زنانہ ہو گئے. وہ کان چھدواتے تھے مغل شہزادے، اور آج بھی ایسے شہزادے بڑے موجود ہیں. آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں نا، بڑے شہزادے بیٹھے ہیں اس علاقے میں بھی، کان چھدوائے ہوتے ہیں، ایک ہاتھوں میں کڑے، کانوں میں بالیاں، ناک میں پتنی، وہ بس صرف دوپٹہ رہ گیا، باقی تو سب کچھ ہو گیا ہے. یہ کس کا انداز ہے؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، یہ تو سنا ہی ہے نا. ماحول کی وجہ سے اس کا اثر ہو جاتا ہے. ماحول اپناتے ہیں تو پھر یہی طرز، یہی انداز پھر انہی کا بھی ہوتا ہے. دوستی کس سے کریں؟ احباب، آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں کہ جس کے عقیدہ ٹھیک ہو، جس کے اعمال ٹھیک ہو، جس کے اخلاق ٹھیک ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو، جس کی کمپنی اچھی ہو، جس کی سوچ و فکر اچھی ہو، ان کو اپنا دوست بنائیں. کیونکہ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، حضور فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے جب کسی سے دوستی کرنے لگو نا تو دیکھو کہ اس کا عقیدہ، سوچ و فکر، اٹھنا بیٹھنا، اس کے نظریات کیا ہے. دوستوں کی وجہ سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، اور دوستوں ہی کی کمپنی کی وجہ سے آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے. عقبہ بن ابی معیط، یہ جب مکے آتا تھا نا باہر سے تو دعوت کرتا تھا، لوگوں کی بلاتا تھا. اس نے رسول اللہ کو بھی کہا، حضور کے پاس آ کے کہا کہ آپ میرے گھر آؤ، دعوت ہے. حضور نے کہا میں ایک شرط پہ آؤں گا. کیا شرط ہے؟ کہا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گیا. حضور دعوت بھی گئے. اچھا، ادھر سے ابی بن خلف جو تھا نا، وہ اس کا بڑا جگری یار تھا. اس نے امیہ بن خلف، ایک میں ابی لکھا ہوا ہے، بہرحال وہ اس کا بڑا سنگی تھا، یار تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا کر دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو میں دوستی تیری کس کام کی میرے ساتھ. چھوڑ جا کے محمد العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، جا محمد کے چہرے پہ تھوک کے آ، اسلام چھوڑ. اچھا، وہ آیا اور حضور کے چہرے پہ اس نے تھوکا، لیکن وہ تھوک حضور پر نہیں گئی، وہ اس کے اپنے چہرے پہ لگی ہے، اور جس جگہ لگی ہے وہ زہر بنی ہے اس کے لیے، جلا ہے وہ حصہ کافی عرصے تک. اور پھر یہ بدر میں جا کے مردار ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی ہے، سورہ فرقان 27ویں اور 28ویں آیتیں آپ پڑھیں نا، اس کی تفسیر میں یہی ہے. کیا؟ یا ویلا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا تھا، میں نے اس ابن خلف کی بات کیوں سنی تھی، میں اس کی بات نہ سنتا، اس کی بات سن کے میں جہنم کے گڑھوں کی طرف جا رہا ہوں. دوستی کرنی ہے تو ان کے ساتھ کریں کہ اس وقت بھی جب ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار سب چھوڑ جائے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لنگوٹیا یار بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، لیکن وہ دوست، وہ دوستی جس کی بنیاد تقوی پر ہو، تقوی کی بنیاد پر جس نے دوستی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ بھی وہاں کام آئے گا.
حضور علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں نیک بندے کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال عطار کے ساتھ بیٹھنا ہے. عطر والا ہو نا، عطر جہاں جو عطر بیچتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے نا، عطر نہ بھی خریدے، جب آپ پلٹ کے آئیں گے نا تو خوشبو آپ سے آئے گی. اور برے بندے کی مثال رسول اللہ نے فرمائی ہے جیسے لوہار کے ساتھ، جیسے وہ بٹی نہیں، بٹی پہ لوہا گرم کرنے کے لیے جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے اور لباس کو جلا دیتی ہے. برے آدمی کی مثال اسی طرح ہے. شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو نا تو کچھ عرصے بعد دیکھے وہ آدمی بھی شراب پینا شروع کر دیتا ہے. زانی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جواری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، کرپٹ انسان کے ساتھ دوستی ہو تو دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی کی طرح ہو جائے گا. رشتہ دار اللہ بناتا ہے، دوست بندہ خود بناتا ہے. دوست بناتے وقت اور حکمران بناتے وقت، یعنی ووٹ دیتے وقت بہت احتیاط کریں، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر باغ میں بیٹھیں گے تو خوشبو ہی آئے گی نا، گٹر کے قریب بیٹھیں گے تو بدبو ہی آئے گی. تو گلہ کس سے ہے؟ خود سے گلہ. المرء مع من احب، حضور فرماتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک آدمی طواف کر رہا ہے نا، طواف کرتے کرتے وہ کہتا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر لے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر لے، یا اللہ میرے دوستوں کی حفاظت فرمان. قریب سے ایک آدمی گزرا، کہتا کب سے دیکھ رہا ہوں 7واں چکر ہے تو دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں مانگ رہا؟ کہتا ہے یار میں نے پلٹ کے جا کے انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اگر اپنے لیے مانگوں ٹھیک ہو بھی جاؤں، وہ ٹھیک نہ ہو پھر میں ان کے جیسے ہو جاؤں گا. وہ بندے نے پتر ہو گئے تو پھر میں بھی، اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. تو پہلے میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں اللہ ان کو ٹھیک کر لے، وہ ٹھیک ہو گئے تو میں ٹھیک میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سچے نیک ولیوں کے صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.